औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको आज़ाद जम्मू कश्मीर के खूबसूरत तरीन और कुदरती मनाजर से भरपूर एक बुलंद तरीन पहाड़ पे वाक़ दरगाह पीर चनासी का विज़िट कराऊँगा। इस पहाड़ की बुलंदी तकरीबन 10,000 फुट से ज़ायद है और सारा साल इस पहाड़ की चोटी बादलों से ढकी रहती है। यहाँ पे एक छोटा सा बाज़ार भी है। पीर चनासी कौन थे, कहाँ से आए और उनकी करामात क्या क्या है, ये भी आपको बताएंगे। और इस दरगाह के बारे में ये भी कहा जाता है कि हर जुमेरात को यहाँ पर शेर हाज़िरी देते हैं। आए आपको इस दरगाह का विज़िट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। एक तवील और थका देने वाला सफ़र करते हुए बिल आखिर मैं दरगाह पीर चनासी पे पहुँचा। बहुत ज़्यादा हाइट है, बहुत मुश्किल सफ़र है और ये यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है। अगर आप आते हैं तो इससे पीछे पीछे आपने गाड़ी या बाइक खड़ी करनी है और फिर आप आगे आ सकते हैं। और यहाँ से रास्ता है, अंदर चलते हैं और यहाँ पे बाज़ार है वो आपको विज़िट करवाते हैं और सीधा आगे चलते हैं दरगाह की जानिब। यहाँ पे हर किस्म के खाने मिल जाते हैं, बारबेक्यू और जो भी आपको रिक्वायर हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है, खैरियत से हैं। यहाँ पे बारबेक्यू के होटल्स हैं और दीगर यहाँ पे टक शॉप्स भी मौजूद हैं, कोल्ड ड्रिंक्स। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे मिजाज है? ठीक ठाक है, खैरियत से है माशाल्लाह। यहाँ पे पकौड़े, टिक्कियाँ, चिप्स, हर चीज़ मिल जाती है। बाहर बैठना हो तो उसके लिए चेयर्स भी हैं। लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे खाना शाना वो भी तनावल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज है भाई? ठीक है। बारबेक्यू अभी शुरू हो गई क्योंकि असर का टाइम हो चुका है और शाम को लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं। एक तवील बाज़ार है, तकरीबन होगा इसका 1 किलोमीटर के आसपास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है। अच्छा, काफ़ी हाइट है पहाड़ की। यहाँ पे बिजली तो आ गई है लेकिन पानी वगैरह वो यहाँ पे नहीं है जी। पीने का पानी वो नीचे से भर के लाते हैं और ये ऊपर हट्स भी बने हुए हैं। बाज़ार से आप पहले गुजरेंगे और फिर ऊपर आप हट्स भी देख सकते हैं और दरगाह भी देख सकते हैं। और लोग यहाँ पे आते हैं, सारा दिन यहाँ पे टूरिस्ट हजरात का रश रहता है। ये भी एक टक शॉप है। यहाँ पे एक जड़ी बूटियों की छोटी सी शॉप आप कह लें, स्टॉल कह लें। और क्या नाम है भाई आपका? इसकार भाई की ये दुकान है, बड़ा मुश्किल सा नाम है, ASKAR। अच्छा, ये थोड़ा सा बताएंगे मेरे दोस्तों को भी कि क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं? साहब हमारे पास मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ हैं। अच्छा, इस इलाके में ज़्यादा जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं? जी जी, यहाँ की लोकल है? जी, लोकल जड़ी बूटी। अच्छा, यहाँ के जंगल की। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। तो क्या क्या है आपके पास और जो कोई ख़ास हमारे फ़ायदेमंद पास चीज़ है? खास शुगर के लिए हमारे पास ये इस्तेमाल करें। ठीक ये है। दवाइयों से अच्छी चीज़ है। ये इंसुलिन गोलियां दोनों छूट जाती है एक माह मुकम्मल इस्तेमाल करें। दूसरा ये BP को भी कंट्रोल करती है। सही है। फिर हमारे पास ये छिकल कहवा है, ये नाफ गैस मोटापे के लिए कहवा बनता है इसका। अच्छा, ये दिन में कितनी बार पीना चाहिए? ये 1 कप कहवे का दिन में पिए। दिन में 1 मरतबा? जी, 1 कप, ठीक हो गया। और फिर ये नेर बोलते हैं इसे, यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल के लिए कहवा बनता है। अच्छा। फिर ये कश्मीरी चाय है यहाँ की, सही जड़ी बूटी होती है, जमीन से निकलती है, जड़ ओरिजिनल कश्मीरी चाय बनती है इसकी। ये फ्लेवर नहीं है, ओरिजिनल। अच्छा जी जी। यानी ये सारी जो आपके पास जड़ी बूटियाँ पड़ी हैं, जी जी, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर की, यहाँ की लोकल है, यहाँ की सौगात है यहाँ की। और ये क्या पड़ा है ये इतने बड़े बड़े गोल से? ये गुर्दे में पथरी हो जिसको, उसके लिए ये जंगली अखरोट होता है। अच्छा, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये इसको जंगली अखरोट कहते हैं आप? सही सही सही। काफ़ी जड़ी बूटियाँ यहाँ पे पड़ी हैं जी। इनकी अलग से एक वीडियो बन जाएगी, अलग से व्लॉग, ज़्यादा लंबा नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। और ये पत्थर आपने क्यों रखे हुए हैं?
یہ ہوا کی وجہ اچھا سے ویسے رکھے، میں نے کہا یہ بھی کچھ شاید خاص ہے. چلیں ٹھیک ہوگا جی، بہت شکریہ. اس سائڈ پہ چلتے ہیں اور یہاں پہ ایک شاپ ہے جس کے اوپر تبرکات مجھے نظر آیا. لوگ یہاں پہ آتے ہیں، یہ چادریں وغیرہ یہ چڑھاتے ہیں اور یہاں سے تبرکات لے جاتے ہیں. اگر چراغ جلانا ہو تو یہاں سے یہ سرسوں کا آئل پڑا ہے وہ پرچیز کرتے ہیں اور چراغ بھی جلاتے ہیں. مختلف یہ ڈوریاں یہاں پہ پڑی ہیں، مگر ہر بندے کی ایک اپنی عقیدت ہے. سامنے یہ درگاہ پیر چناسی، اندر چلتے ہیں اور پہلے میں آپ کو یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت مسجد ہے وہ دکھا دوں. اس کی ٹین کی چھت بنی ہوئی ہے کیونکہ سردیوں میں یہاں پہ اچھی خاصی وہ برف باری ہوتی ہے، تقریباً 5 سے 6 فٹ یہاں پہ برف ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پہ ٹین کی چھتیں بنائی جاتی ہیں. اللہ کے گھر میں چلتے ہیں اور اندر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں. بہت سکون ہے جی ماشاءاللہ. اللہ کے گھر میں سکون نہیں ہونا تو پھر کہاں پہ ہونا ہے. اور یہ دیکھیں اس کی چھت بالکل سمپل سی اور بہت ہی یہاں پہ ایک پرسکون ماحول ہے. درگاہ حضرت پیر شاہ حسین بخاری پہ میں پہنچ چکا ہوں اور یہ 16ویں صدی میں آج سے تقریباً 500 سال پہلے بغداد سے برستہ ڈی آئی خان اور علی پور پھر مظفر آباد سے ہوتے ہوئے یہاں پہ تشریف لائے. انہوں نے یہاں پہ چلا کیا. میں آپ کو تھوڑا سا سائڈ سے اس کی ہائٹ دکھاتا ہوں پھر اندر لے چلتا ہوں. یہاں سے اس کی ہائٹ دیکھیں، او میرے خدا، پہاڑوں کی چوٹیاں آپ دیکھیں بالکل نیچے. اور آپ جب بھی آئیں گے نا تو میں نے آپ کو ویڈیو کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اس پہاڑ کو ہر وقت بادل جو ہے نا وہ ڈھک کے رکھتے ہیں. ہر وقت یہاں پہ بادل ہوتے ہیں. سردیوں میں یہاں پہ 5 سے 6 فٹ تک برف باری بھی ہوتی ہے. سارا خوبصورت ایک گھنا درختوں کا جنگل اور بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. یہ آزاد کشمیر کی مظفر آباد کی بلند ترین پہاڑی چوٹیاں. یہاں پہ کچھ دھاگے اور کچھ کپڑے باندھے ہوئے ہیں. لوگ یہاں پہ آتے ہیں، منت کا ایک دھاگا اور کپڑا باندھ جاتے ہیں، جب پوری ہو جاتی ہے پھر کھول جاتے ہیں. اس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے. نئے لوگ آ کے باندھتے ہیں اور پرانے کھول جاتے ہیں. یہ دیکھیں جی یہ ساری، اور یہ ماشاءاللہ اس درگاہ کا آپ سائڈ کا ویو دیکھیں اور میں آپ کو لے چلتا ہوں اندر. یہ فرنٹ سائڈ ہے اور احاطہ دربار میں خواتین کا ننگے سر گھومنا منع ہے. اور جب بھی یہاں پہ آئیں درود پاک پڑھیں، بہت اچھی بات ہے. علم حضرت عباس علمدار علیہ السلام یہاں پہ نصب ہے ماشاءاللہ اور بہت ہی پیارا یہ نظارہ ہے. اندر چلتے ہیں اور اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں. پیر شاہ حسین بخاری یہاں پہ تبلیغ دین کی غرض سے آئے اور یہاں پہ انہوں نے باقاعدہ چلا بھی کیا اور پھر اسی مقام پہ جہان فانی سے کوچ کر گئے. یہ سائڈ ہے خواتین کے بیٹھنے کے لیے، لوگ یہاں پہ آتے ہیں. اور یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ قبلہ رخ اس سائڈ پہ ہے اور لوگ یہاں پہ آ کے عبادت بھی کرتے ہیں. اس سائڈ پہ خواتین بیٹھی ہوتی ہیں لیکن اب کوئی نہیں ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ اس کی زیارت کر لیں. یہ دیکھیں بہت ہی پرسکون، بہت ہی یہاں پہ ایک روحانی ماحول ہے. یہاں سے گھوم کے چکر لگا کے اندر چلتے ہیں اور بہت ہی پیارا یہاں پہ مزار ہے. یہاں پہ ایک نعت خواں آئے ہوئے ہیں، ان سے نعت بھی سنتے ہیں اور گھوم کے آگے ہوں میں واپس. اور حضرت پیر شاہ حسین بخاری اور پیر چناسی کلمہ طیبہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اور یہ آپ مزار اقدس کی زیارت کریں، بہت ہی زبردست یہاں پہ کام ہوا ہے. اور سنی بھائی عبید بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں. عبید بھائی سے نعت سنتے ہیں لیکن میں پہلے تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں. اوپر قرآن پاک کی یہاں پہ صورتیں چاروں کل بھی لکھے ہوئے ہیں. یہاں پہ بڑا ہی پیارا اور خوبصورت سا گلوب ہے اور یہ آپ زیارت فرمائیں اس قبر کی. سائڈوں پہ لوگوں نے کافی وہ کپڑے باندھے ہوئے ہیں، دھاگے باندھے ہوئے ہیں اپنی
منتے بس ہر انسان کی اپنی ایک عقیدت ہوتی ہے، تو اس کے حساب سے لوگ یہاں پہ آ کے منتے مانتے ہیں. یہ دیکھیں. اور پہلے میں اس سائڈ سے باہر سے آپ کو گھما رہا تھا. اوپر ٹین کی چھت ہے تاکہ جب برف باری ہو تو وہ سلپ ہو کے نیچے گر جائے. اور لکڑی کا دروازہ بہت ہی پیارا، میں آپ کو دکھا دوں تو میری ٹو بی آنیسٹ اب نظر پڑی ہے. یہ بہت پیارا دروازہ ہے. یہ دیکھیں اس علاقے میں چیل بیار اور دیودار کی لکڑی وہ بہت زیادہ مل جاتی ہے عام. یہ دیکھیں سارا اوپر جو گرل ہے وہ لکڑی کی ہے، سارا لکڑی کا کام ہوا ہے، بہت ہی پیارا. اور یہ 2018 میں بنوایا گیا کیونکہ اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. زمانہ قدیم میں یہاں کے لوگ مال مویشی رکھتے تھے اور بھیڑ بکریاں اور بھینسیں پال کے اپنی گزر بسر کیا کرتے تھے. وہ صبح کے وقت اپنے جانور لے کے اس پہاڑ کی چوٹی پہ آتے تھے اور ان کو چرا کر شام کو واپس لوٹ جاتے تھے. یہ تقریباً آج سے 400 سال پہلے کی بات ہے. یہاں پہ مٹی کی ایک سادہ سی کچی قبر موجود تھی اور کچھ چرواہے اپنے مویشی لے کے یہاں پہ آ گئے اور ان کے مویشی یہاں پہ چلنے لگے. تھوڑی دیر بعد ان کے مویشی غائب ہو گئے اور چرواہے ان کو ڈھونڈنے لگے. جب ڈھونڈتے تھک گئے تو وہ اس قبر کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو انہیں اشارہ ہوا کہ اپنے مویشی یہاں سے لے جاؤ اور دوبارہ یہاں پہ کبھی مت لے کے آنا. ایک دوسری روایت کے مطابق ایک مقامی زمیندار کی بھینسیں چلتے چلتے یہاں پہ آ گئی اور اس قبر کے پاس آ کر بیٹھ گئی. 7 دن تک ان کو اٹھانے کی کوشش کی گئی. جب تمام طرح کی کوششیں ناکام ہو گئی تو ایک مقامی سید شیر شاہ بخاری کو خواب میں پیر شاہ حسین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ دیا کہ ان کو کہیں کہ ساتھ جو ایک بھینس آیا اسے ذبح کرے اور اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کر دے، پھر یہ بھینسیں یہاں سے اٹھیں گی. اس طرح اس بھینسے کو ذبح کر کے گوشت لوگوں میں بانٹ دیا گیا اور تب جا کر بھینسیں یہاں سے اٹھی. اور اس کرامت کو میں مزید بتاتا چلوں کہ یہ بھینسیں جب یہاں سے کافی دور چلی گئی تو تب جا کے انہوں نے گوبر وغیرہ کیا. اس کے بعد یہاں پہ پیر شیر شاہ بخاری نے اس مزار کی ایک 4 دیواری کرائی اور باقاعدہ اس کے بعد یہاں پہ مزار تعمیر کروایا. درگاہ کے اندر سے میں نے آپ کو زیارت کروائی. اب میں آپ کو سراؤنڈنگ سے اس کا بھی دکھاتا ہوں. آپ ذرا اس کی ہائٹ دیکھیں، بہت زیادہ ہائٹ ہے. اور حضرت پیر شاہ حسین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سید جلال الدین سرخ پوش بخاری او شریف والے تحصیل احمد پور شرقیہ ڈسٹرکٹ بہاولپور، ان کی اولاد میں سے ہیں اور ثم الحمدللہ میں بھی انہی کی اولاد میں سے ہوں. اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ دسمبر، جنوری اور فروری میں یہاں پہ بہت برف باری ہوتی ہے اور سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. اور یہ آپ بیک سائڈ سے اس درگاہ کا ویو دیکھیں، یہاں پہ بہت پیارا گرین کلر کا پینٹ ہوا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. زمانہ قدیم میں بہت سارے اولیاء کرام کی درگاہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر واقع ہیں جو کہ آج بھی ہمیں نظر آتی ہیں. میرے دوست یہاں پہ بیٹھ کے ٹھنڈے ہواؤں کو انجوائے کر رہے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے، اچھا چلیں جی، بہت مزہ آ رہا ہے کہہ رہے ہیں. اور یہاں پہ ایک اور قبر بھی ہے. اور اس سائڈ سے آگے بڑھتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. شاید اس زمانے کے جو اولیاء کرام تھے ان کو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ہائٹ پہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی قربت کا کچھ زیادہ احساس ہوتا ہو، اس وجہ سے انہوں نے ان پہاڑوں کی چوٹیوں کو منتخب کیا اپنی عبادت کے لیے. اور بڑا لش گرین یہاں پہ یہ گھاس لگا ہوا ہے اور بڑا پیارا یہ لان ہے. آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پہ کچھ ہٹس بنے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اور یہاں پہ ایک لنگر خانہ چھوٹا سا، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. خوبصورت اور بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان یہ مقام نہ صرف سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے بلکہ یہ ایک باقاعدہ ٹورسٹ سپاٹ بن چکا ہے. چھٹی کے دنوں میں یہاں پہ اچھا خاصا رش ہوتا ہے. نہ صرف آزاد جموں کشمیر بلکہ پورے پاکستان کے سیاح یہاں پہ آتے ہیں اور اس درگاہ کی زیارت کرتے ہیں. اگر آپ بھی اس درگاہ کی زیارت کرنا چاہیں تو اس کا ایڈریس بڑا آسان ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں ایک پہاڑ کی چوٹی پہ واقع ہے. اس کی لوکیشن گوگل میپ پہ بھی اویلیبل ہے. آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں، آسانی سے اس کا وزٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ کسی قسم کا کوئی ڈر خوف خطرہ نہیں ہے. یہاں کے لوگ بہت اچھے ملنسار اور مہمان نواز ہیں. اور اگر بات کی جائے مظفر آباد سے اس کے فاصلے کی تو وہ تقریباً 25 کلومیٹر ہے. یہاں پہ ہر قسم کی گاڑی اور بائک آ سکتی ہے.
इस साइड से रास्ता आता है और यहाँ पे लिखा है लव कश्मीर और लव पाकिस्तान। और ये सामने आप दरगाह का व्यू देखें। इस दरगाह के बारे में ये भी कहा जाता है कि हर जुमेरात को यहाँ पे करीबी जंगल से शेर आते हैं और वो हाज़री देते हैं और उनको यहाँ के मकामी लोगों और गद्दी नशीन ने देखा। अच्छा, इस दरगाह का जो तज़किरा है वो तारीख़ कश्मीर और तारीख़ औलिया में भी मिलता है। यहाँ पे कुछ हट्स बने हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त, और इनकी लोकेशन जो है वो बहुत प्यारी है। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे लकड़ी से बना हुआ एक लंगर खाना वो आपको दिखाते हैं। यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर पे पहले आप ये देखें कितनी हाइट है और सारा जंगल का व्यू देखें। और ये जी आर्ट्स बने हुए हैं, इसमें सिंगल बेडरूम और डबल बेडरूम की सहूलत भी मैसर है। और पानी की यहाँ पे बहुत कमी है, इसलिए ये वाशरूम तो सारे बन गए हैं, लेकिन पानी की कमी की बायस अभी ये ऑपरेशनल नहीं है। और बता रहे हैं कि यहाँ पे जो लड़का होता है जिसके पास चाबियाँ, वो कोई इधर उधर हो गया, अल्लाह का बंदा। पर यहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के झंडे बने हुए हैं। ये मस्जिद जो मैंने आपको पहले दिखाई, इसके साथ भी काफ़ी दुकानें बनी हुई हैं। और ये दरगाह, इसका फ्रंट व्यू आप देखें, और बिल्कुल इस दरगाह के साथ यहाँ पे कुछ कमरे भी ज़ेर तामीर हैं, इंशाल्लाह जल्दी बन जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखें उर्स मुबारक, और ये लंगर खाना और प्लस ये मेहमान खाना है। जब सर्दियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो यहाँ पे आग जलाई जाती है और इसके इर्द गिर्द जो भी मेहमान ज़ायरीन जो भी आते हैं यहाँ पे बैठते हैं, क्योंकि उस वक़्त लोग कम आते हैं। और इसी वजह से इसकी छत बिल्कुल कोयले की तरह वो ब्लैक हुई पड़ी है। और यहाँ पे कुछ पिक्चर भी लगी हुई हैं, ये गद्दी नशीन हज़रात जो है उनकी। ये देखें जी चिमनी, बिल्कुल इसी कमरे के पीछे बैक साइड पे किचन है, लंगर खाना भी आप उसको कह सकते हैं, किचन भी कह सकते हैं, वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये लकड़ियाँ सारी जंगल से इकट्ठी करके लाई गई हैं और यहाँ पे सारी लकड़ियाँ जला के लंगर पकाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अपने वादे के मुताबिक आ गया हूँ। क्या पक रहा है? ये जड़ी बूटियों का कहवा है। अच्छा, आपने कहा था जड़ी बूटियों का कहवा आपको पिलाएंगे जी, बहुत शुक्रिया जी आपका, ये आपकी मोहब्बत है जी। और ये जो पीछे कमरा है ये क्या है? ये भी मुसाफिरखाना है सर। अच्छा, आप जो मुसाफिर यहाँ पे आते हैं उनको रिहाइश मुफ्त में देते हैं या कोई किराया? मुफ्त में, कोई किराया नहीं, जो मर्जी रहे बिला तफरीक। क्या बात है जी, क्या बात है, मैं देख सकता हूँ? ठीक होगा जी। आए जी आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये मैंने अक्सर मज़ारों पे देखा है, इस तरह के मेहमान खाने होते हैं। ज़बरदस्त जी, है छोटा सा लेकिन है साफ़ सुथरा, ऊपर सीलिंग भी हुई है और नीचे आजकल बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, दरवाज़ा बंद करें, किसी पंखे की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे, और सुकून से आप सो सकते हैं। क्या बात है जी, वलियों की दरगाह पे अमन, सुकून और प्यार मोहब्बत का माहौल होता है। लंगर खाने में मैं बैठा हूँ, बड़ा थक भी गया था, काफ़ी मैंने सफ़र किया, थकावट हो गई है, और फिर यहाँ पे आके व्लॉग बनाना बड़ा मुश्किल काम है, रश होता है, और रश में फिर वीडियोग्राफी करना वो भी बड़ा टफ सा काम है। मेहमान खाने में बैठा हूँ, मुझे ये जड़ी बूटियों का कहवा दे गए हैं कि आप ये पिएँ, ये बहुत ज़बरदस्त है, मोहब्बत है इनकी, खलूस है,
اور پیار ہے ان کا سید ہونے کے ناطے میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے ان لوگوں نے کتنی عزت دی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو محمد و آل محمد کے صدقے عزت دے اور آپ کو بھی دے. اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے. اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اور تک کہ ان کو ایوب کے گھر میں، تک کہ ان کو ایوب کے گھر میں محل تر سے ہیں جھونپڑی کے لیے. اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، بس رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے. اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. پیر چناسی جو نام پڑا ہے اس کی بھی ایک خاص وجہ شہرت ہے. حضرت پیر شاہ حسین بخاری رحمۃ اللہ علیہ سریکی زبان پہ عبور رکھتے تھے اور وہ ایک خاص وظیفہ چند آسی کے نام سے کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے 12ویں امام حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اس طرح یہ نام پیر چناسی مشہور ہوا. اور ایک دوسری روایت کے مطابق چناس ایک درخت کا نام ہے جس کے نیچے بیٹھ کے پیر شاہ حسین بخاری نے چلا کیا تھا. اور اب ہر سال جون کے آخری ہفتے میں یہاں پہ ایک عرس منعقد ہوتا ہے جس میں نہ صرف آزاد جموں کشمیر بلکہ پورے پاکستان سے زائرین شرکت کرتے ہیں. جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے میری آج کی یہ کاوش آپ کو کیسی لگی. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.